کیا امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائک سے گر گیا ہے یا کوئی پلسٹر ہے اور وہ کم از کم نماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے تو کوئی پڑھایا حاجت جا نہیں. سکتا یہ ہے. ویسے ہی پبلک کے اندر مشہور کر دیا. نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا صلی اللہ علیہ ہے وسلم جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا صحابہ کرام کو, ان میں نبی الاسلام زمین پر بیٹھے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے, صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی, پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی, آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتدا کرو, تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے. لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہو گئی, کیونکہ نبی الاسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کھڑے تھے, نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم, وہ بھی امامت کیا کرتے تھے. عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نابینا جو ہے وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں. بھائی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی, اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے. تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے, معذور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے. امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے, اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہے, تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین میں جو سینئر ہے, اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں سینئر ہے وہ امامت کروائے گا. اس میں یہ معذوری یہ سارے معاملات نہیں آتے, یہ خود بخود لوگوں نے اٹیچ کر دیے. ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی, قرآن آنا شرط ہے. قرآن آنا شرط ہے. عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑھی نہیں ناپی ہے. وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد میں, مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کون کھڑا, پیچھے آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں پہ ہم اجمیوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں, وہ کوئی اور محسوس نہیں کرتے. لیکن ہو تو اچھی بات ہے, ہاں وہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ ایک ظاہر خلاف سنت لیکن میں اس میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑھی نہ ہونا یا داڑھی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے یا جھوٹ بولنا آف کورس علی بھائی. لیکن وہ ایک عجیب سی, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑھی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا ہلکا لیتا ہے, اس کی کوئی بات قبول میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام کرے, لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اہل حدیث کی داڑھی ناف سے نیچے جاری ہوتی ہے لیکن ننگے سار ہوتے ہیں, وہاں بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے. یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں, قانون پہ بات کر رہے ہیں, تقوی پہ بات نہیں کر رہے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑھی نہ صرف ہونی چاہیے, مٹھی داڑھی ہو, پگڑی باندھے, جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کسی کو تو ایک رول ماڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک آرتھوڈاکس طریقے سے, بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں, لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا, آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں لوگ نہیں سنتے. غامدی صاحب کی ایک عام پبلک میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا وہ گیٹ اپ وہ والا نہیں ہے. ادروائز انٹلیکچوئل, آج غامدی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو. ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے, کوئی دعوت اسلامی والا سن لے, لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے. میں اس حق میں ہوں. ایون مولانا مودودی رحمہ اللہ باقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جمعیت والوں نے رکھنی شروع کی, لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی, پوری تھی. وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ داڑھی بڑی کریں. آپ دیکھیں لیاقت بلوچ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امیر نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, جیسے ہی ان کو عمارت ملی انہوں نے داڑھی بڑی کر لی. یعنی ایک اچھا لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ اس پر صحیح ہو گیا, بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں.